اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیوکس فرسٹ ایئر اور اس کا نیکسٹ کوسٹن ہے ہمارے پاس کہ مندرجہ ذیل کی خصوصیات لکھیں۔ ان میں دو ہیں پارلیمانی طرز حکومت کی خصوصیات، عدلیہ کے فرائض۔ تو یہ نہیں کر دینا کہ یہاں سے پارلیمانی طرز حکومت کی خصوصیات شروع کر دینی ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے سوال میں نمبر لینے ہیں۔ اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ پارلیمانی طرز حکومت ہے کیا۔ پارلیمانی دراصل میں پارلیمنٹری نظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ پارلیمانی طرز حکومت کو وزارتی یا ذمہ دار حکومت بھی کہتے ہیں۔ اس طرز حکومت میں پارلیمنٹ مقتدر اعلیٰ ہوتی ہے جو پارٹی مکنہ میں زیادہ نشستیں حاصل کرتی ہے۔ اس کے لیڈر کو وزارت عظمیٰ پیش کی جاتی ہے، چونکہ مجموعی طور پر کابینہ اور وزیر اعظم مکنہ کے سامنے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے اسے ذمہ دار حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرز حکومت میں سربراہ مملکت کو محض رسمی اور برائے نام قسم کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ انتظامیہ کے حقیقی اختیارات کابینہ کے پاس ہوتے ہیں، جس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام کی بہترین مثالیں برطانیہ اور بھارت کی ہیں، یعنی پارلیمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، وہاں پہ جو کام ہوتے ہیں اسے پارلیمانی سسٹم کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پارلیمانی طرز حکومت کی امتیازی خصوصیات۔ تو پہلا ہمارے پاس ہے، اس طرز حکومت میں مکنہ کو بنیادی برتر اور اعلیٰ حیثیت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یعنی مکنہ جو قانون بناتی ہے اس کو اعلیٰ حیثیت حاصل ہے۔ تیسری بات سربراہ مملکت خواہ وہ برطانیہ کی طرح موروثی بادشاہ یا ملکہ کی ہو یا بھارت اور پاکستان کی طرح مقررہ میعاد کے بعد کے لیے منتخب صدر ہو، ان کے اختیارات برائے نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سربراہ مملکت کا جو صدر ہوتا ہے اس کے اختیارات برائے نام ہوتے ہیں۔ نیکسٹ، انتظامیہ کے حقیقی اختیارات وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو حاصل ہوتے ہیں، یعنی اصل اختیارات کا مالک کون ہوتا ہے؟ جو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ۔ کابینہ مکنہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، جو کابینہ ہوتی ہے وہ مکنہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں مکنہ اور انتظامیہ میں ہم آہنگی اور اشتراک و تعاون پایا جاتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم اور وزراء انتظامی محکموں کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ مکنہ کے بھی رکن ہوتے ہیں۔ اس طرز حکومت میں تقسیم اختیارات کے نظریہ پر عمل نہیں کیا جاتا۔ کابینہ کے تمام وزراء مشترکہ طور پر مکنہ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ پارلیمانی طرز حکومت میں وزیر اعظم کو بہت اہم حیثیت حاصل ہے، وہ ایک ایسا محور ہوتا ہے جس کے گرد حکومت کی ساری مشینری گردش کرتی ہے، یعنی وزیر اعظم اہم چیز ہوتی ہے، اس کے گرد سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ اب آ گیا عدلیہ کے فرائض۔ عدلیہ کا فرائض 96 پیج کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ عدلیہ کے فرائض، تو یہ نہیں کہ یہاں سے عدلیہ کے فرائض شروع کر دینے ہیں۔ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے کہ اگر اچھے نمبر لینے ہیں تو یہاں سب سے پہلے آپ بتائیں کہ عدلیہ ہے کیا۔ عدلیہ عدالت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عدلیہ حکومت کا تیسرا اہم شعبہ ہے۔ ایک مہذب اور جمہوری ملک میں عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، یعنی عدلیہ کسی کو سزا دے تو یہ نہیں کہ اوپر سے صدر اور وزیر اعظم کہے نہیں نہیں یہ تو ہمارے چاچو کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ ہے وہ ہے، بلکہ عدلیہ آزاد ہوتی ہے۔ اس پر مکنہ یا عملہ کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ عدالتوں کی بہت سی اقسام اور درجے ہوتے ہیں، مثلا پاکستان میں ضلعی سطح پر دیوانی اور فوجداری عدالتیں ہیں، صوبے کی سطح پر ہائی کورٹ اور وفاقی سطح پر سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت قائم ہے۔ عدلیہ کے فرائض، فنکشن آف جوڈیشری، نظام عدل کا قیام۔ عدلیہ کا سب سے بڑا اور بنیادی فریضہ مقدمات کی سماعت اور ان کا فیصلہ کرنا ہے، اور نظام عدلیہ کا قیام ہے۔ مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں، اس سے مظلوموں کی حق رسی ہوتی ہے، گویا کہ عدلیہ کا فرض آئین اور قانون کے مطابق عدل و انصاف کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اپیلوں کی سماعت۔ نمبر 2، تمام بڑی عدالتیں ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی بھی سماعت کرتی ہیں۔ قانون کی تشریح، بعض اوقات عدالتوں کے سامنے ایسے مقدمات پیش کیے جاتے ہیں جن میں قانون مبہم اور غیر مبہم، مبہم یعنی کھلی بات، صاف واضح،
بندے کے ہاتھ میں 2 روپے ہیں، سامنے دیکھو کہ 2 روپے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ قانون مبہم، واضح، آپ نے واضح بتا دیا۔ اور چھپانا کیا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں کچھ پیسے ہیں، یہ اب نہیں پتا کسی کو کتنے پیسے ہیں، یہ غیر ملزم ہوتا ہے، ایسی غیر واضح ہوتا ہے، مبہم نہیں، مبہم ہوتا ہے غیر واضح، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت حالت میں عدالتیں قانون کی تشریح کے ذریعے عدل و انصاف قائم کرتی ہیں۔ اس طرح عدلیہ نہ صرف قانون میں نظیر قائم کرتی ہے، نظیر فرق قائم کرتی ہے، بلکہ نئے قانون بھی وضع کرتی ہے، جس کو جج ساختہ قوانین کہتے ہیں، جج میڈ لا۔ یعنی کوئی بات ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی، عدالت میں جاتی ہے، عدالت اس کا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا بھی فیصلہ آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جج میڈ لا، یعنی قانون، عدلیہ نے قانون کی تشریح کر دی ہے۔ عدالتی نظر ثانی، وفاقی ملک میں عدلیہ دستور کے محافظ کا کردار ادا کرتی ہے، یعنی عدلیہ قانون کا دفاع کرتی ہے کہ یہ قانون ایسے ہے تو بس ایسے ہے، اس کو غلط نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ ایسے قوانین کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دے جو آئین کی دفعات کے منافی ہو۔ اسے عدالتی نظر ثانی کہتے ہیں۔ جائیداد کی نگرانی، ٹھیک ہو گیا؟ نابالغ کی جائیداد یا بعض اوقات جائیداد کے مقدمات کئی سالوں تک چلتے رہتے ہیں، جس میں جائیداد کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مقدمے کے فیصلے تک جائیداد کی نگرانی عدلیہ کے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی جائیداد کوئی ہڑپ کرنا چاہتا ہے تو عدلیہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ عدلیہ کے جو ہوتے ہیں یہ عدالتوں میں فیصلے کئی سالوں تک چلتے رہتے ہیں، تو عدلیہ کیا کرتی ہے؟ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ نیکسٹ آ گیا ماتحت عدالتوں کی نگرانی، یعنی ایک سپریم کورٹ ہے تو اس کے ماتحت ہائی کورٹ اور بہت سی عدالتیں ہیں۔ اعلیٰ عدالتیں ماتحت عدالتوں کے کام کی نگرانی بھی کرتی ہیں اور اپنے ماتحت عدالتوں کا عملہ کا تقرر بھی کرتی ہیں کہ کس عدالت میں کون سا بندہ فٹ کرنا ہے، یہ سارا سپریم کورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مشاورتی فرائض، بعض اوقات حکومت ملک کی اعلیٰ عدالت سے کسی معاملہ پر قانونی مشورہ بھی لیتی ہے۔ اس کی حیثیت محض مشورے کی ہوتی ہے، فیصلے کی نہیں۔ حکومت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ مشورہ پر عمل کیا جائے، تاہم امریکی سپریم کورٹ نے اپنے دائرہ اختیارات کو مشاورتی رائے تک وسیع کرنے سے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ مطلب کہ بعض اوقات حکومت کا صدر یا وزیر اعظم بھی وہ مشورہ لیتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بنیادی حقوق کا تحفظ، جمہوری ممالک میں شہریوں کی آزادی اور حقوق کا تحفظ عدلیہ کرتی ہے۔ اگر شہریوں کے بنیادی حقوق مجروح ہو رہے ہوں تو وہ عدلیہ سے رجوع کر کے انصاف طلب کر سکتے ہیں۔ عدلیہ ان مقاصد کے حصول کے لیے پروانوں اور امتیازات کا اجرا کرتی ہے، مثلاً عدالتیں جو ہے پروانہ یا حبس بے جا جاری کر کے کسی شخص کو غیر قانونی حراست کو ختم کر سکے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کو ایسے ہی کسی پہ کوئی قانون لگا دیا گیا ہے تو وہ بھی اس پہ ختم کرتی ہے۔ اس کے بعد دیگر فرائض کیا ہیں؟ کئی دفعہ عدالتوں کو بے شمار ایسے امور انجام دینے پڑتے ہیں جو عدالتی نوعیت کے نہیں ہوتے، مثلاً اشیاء کے لائسنس جاری کرنا، غیر ملکی شہری کو قانون شہریت عطا کرنا، مقروض اور دیوالیہ ہو جانے والوں سے وصولی کا بندوبست کرنا، وصیتوں کا نفاذ اور اجرا کرنا، چھوٹے یتیم بچوں کی سرپرستی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بعض اوقات عدالتوں کو ایسے کام بھی دیے جاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کرنے ہوتے، تو ان کے لیے بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ تشریح میں نے اچھے سے کی ہے، اگر میرے بولنے میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکتا ہوں۔ میرا واٹس ایپ ہے، اسی ویڈیو میں نے دی ہے، اس کے علاوہ آپ کسی قسم کا مشورہ ہے تو